لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری مستقل دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، عافیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی محبت بھی عطا فرمائے اور وہاں کی زیارت بھی نصیب فرمائے. حجاج کرام کے مناسک حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حج مبرور ان کو عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. یاد حرم اسی تسلسل میں ایک بیان کا سلسلہ، ایک مستقل سیریز ہے کیو ٹی وی کا اعزاز جو ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے، اور مقصد کچھ یادوں کی یاد دہانی اور کچھ جذبات کے ابھارنے کا تذکرہ، کچھ تجربات کو شیئر کرنا اور کچھ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے شوق مزید پیدا کرنا، یہ اس پروگرام بلکہ سیریز کا حاصل ہے. آج انشاءاللہ اس سیریز کے حوالے سے 8ویں نشست آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج ہم بات کریں گے زیارات اور تاریخی مقامات کے اعتبار سے. اس میں عبرت، مراد سبق آموزی اور محبت کے پہلو ہمارے سامنے رہیں. بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے، اللہ ہی کے لیے اس کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے. اخلاص سے نیت ضروری ہے اور وہاں مناسک حج کو اور حج عمرے کے اعمال کو ادا کر کے اللہ کو راضی کرنا مقصود. البتہ اس سفر محبت کے دوران میں بہت سارے مقامات پیش آتے ہیں جن کی زیارات کرنے کا موقع میسر آتا ہے. آئیے کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں. 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں انشاءاللہ تعالی زیارات کے اعتبار سے، تاریخی مقامات کو دیکھنے کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ منورہ کی فضیلت کے تعلق سے 9 باتیں آپ کی خدمت میں ہم یاد دہانی کے طور پر پیش کرنا چاہیں گے، بلکہ آپ کی نہیں، اپنی اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی. پہلے 4 باتیں زیارات کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات مکہ مکرمہ کی زیارات. جب ہم عمرے کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، حج کے مناسک کو ادا کرتے ہیں تو مقامات تو ہم دیکھتے ہی ہیں. ان میں سے بعض کا ذکر تو آ چکا ہے، منی کا تذکرہ ہے، عرفات کا ذکر ہے، مزدلفہ کا بیان ہے، جمرات کا ذکر ہے، خانہ کعبہ ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، میزاب الرحمت ہے، صفا مروہ ہے. یہ ذکر تو آ چکا. البتہ زیارات کے لیے جو باقاعدہ لوگ جایا کرتے ہیں 2 مقامات بالخصوص. ایک تو غار حرا جہاں نزول وحی اس کا آغاز ہوا. پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں. مگر یاد تو کیجئے کہ 40 برس کی عمر میں نزول قرآن شروع ہوا. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام 36 برس کی عمر سے غار حرا جانا شروع ہوئے، اور رمضان کا جو مہینہ تھا اس کا اکثر حصہ آپ کا وہیں گزرتا اور بڑا طویل حصہ آپ غار حرا میں گزارتے. پتہ ہے کیوں؟ معاشرے میں تباہی تھی، بربادی تھی، معاشرے میں ظلم تھا، ستم تھا، معاشرے میں بگاڑ تھا، معاشرے میں طبقاتی کشمکش تھی، ہیوز اور ہیوز ناٹ کے معاملات تھے. ان ساری باتوں کو دیکھ کر کڑن ہوتی تھی نبی علیہ السلام کو. آپ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورۃ الضحیٰ میں الفاظ آپ کو حق کی تلاش میں سرگردہ پایا تو رہنمائی عطا کی. آپ کی کڑن تھی، یہ مسائل کا حل کیا ہے، آپ فکر مند ہوتے تھے لوگوں کو دیکھ کر. اللہ نے اب 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول شروع فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تاریخ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. بس غار حرا پر چڑھنے کی کوشش نہ ہو، اس سے پہلے کی جو مشقت حضور نے جھیلی وہ بھی ذہنوں میں رہے. اور جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا وہ قرآن ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، انگریز مفکر گزرا ہے، اس نے کہا تھا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world. وہ کہتا ہے جب میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں. But when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world. اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اس سے بدترین کوئی قوم نہیں. بھئی تھپڑ تو مارا اس نے، بڑا زور کا مارا ہے، مگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ڈو وی انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا قرآن؟ نہیں نا. کیا ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ تو بھائی صرف غار حرا جانا نہیں، غار حرا پہ چڑھنا ہی نہیں،
غار حرا میں نازل ہونے والا قرآن، اس کی تلاوت، اس کو سمجھیں، کتاب ہدایت ہے. اٹ اسپیکس ٹو اس، ہمارے لیے رہنمائی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فی ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، اس قرآن حکیم میں تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. چلیں غار حرا کا معاملہ، جہاں کے نزول وحی کا معاملہ شروع ہوا. غار ثور کا معاملہ دور سے دیکھ لیا جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے غار ثور؟ ہجرت کے سفر کے دوران میں حضور نے یہاں پر آرام فرمایا. یہ ہجرت کیوں ہوئی ہے؟ آپ کو مکہ مکرمہ سے کیوں نکالا گیا؟ آپ کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا گیا؟ یہ مشقتیں کیوں آپ نے جھیلیں؟ روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو کیوں الوداع کہا؟ ذرا یہ تاریخ بھی تو سامنے رکھیں. پھر غار حرا میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، حضور کے لیے فکر مندی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ہجرت کے سفر کی مشقتیں، آج تو مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جاتے ہیں 480 کلومیٹر 500 کلومیٹر راؤنڈ آف کر لیں، بڑی عمدہ گاڑیاں موجود ہیں، بسز موجود ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو اس طرح نہیں، تو اونٹنیوں پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، اور معروف راستے سے نہیں. ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، زگ زیگ بنتا ہے، غیر معروف راستوں سے حضور تشریف لے گئے ہیں. یہ ساری مشقتوں کو بھی تو ذہن میں رکھیے نا، تب وہ واقعتاً بات سمجھ میں آتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. مکہ مکرمہ کی زیارت کے بعد آگے چلتے ہیں. مدینہ منورہ کی زیارات، بہت سارے مقامات ہیں، کچھ اب آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، کچھ اتنے آئیڈینٹیفائیڈ یہ معروف نہیں ہیں. وہاں کے لوکل لوگ یا تجربے کار لوگ زیادہ بتائے دیتے ہیں، چند کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے. مدینہ منورہ کی زیارات میں مسجد قباء. کیا ہے مسجد قباء؟ یاد آیا سفر ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے اور مسجد قباء کی تعمیر آپ نے فرمائی. پہلی مسجد جو آپ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء. اور یہی مسجد قباء ہے جہاں اپنے گھر سے وضو کر کے، اور ہم تو مسافر کے طور پر جاتے ہیں، جو بھی حجاج جاتے ہیں اپنے ہوٹل سے وضو کر کے بندہ جائے اور 2 رکعت ادا کرے تو عمرے کا ثواب میسر آتا ہے مسجد قباء میں. اس مسجد قباء کی تعمیر حضور نے کی. تو مسجد سے محبت، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد کو آباد کرنا، یہ مسجد قباء سے سبق ہمیں لینا چاہیے. مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی. کیا مطلب؟ مکہ مکرمہ میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا. اس لیے اس امت کی خاطر، یہ اس امت کے تعلق سے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. ہجرت کے 17 مہینے کے بعد کم و بیش حکم آیا اور اللہ کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں تھے. سبحان اللہ. معروف روایت کے مطابق، مشہور روایت کے مطابق ظہر کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما رہے. اس دوران میں حکم آیا، آپ نے صفوں کو گویا کہ پاس کیا اور آپ دوسرے رخ پر کھڑے ہو گئے، پوری جماعت نے رخ موڑ لیا اور یہ مسجد قبلتین ہو گئی. ایک قبلے کی طرف نماز ادا کرتے کرتے حکم آیا اور بیت اللہ شریف کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کو حکم دیا گیا. بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا. اس کو مسجد قبلتین کہا گیا. بہت کچھ ہے. ہم دوسرے پارے کا مطالعہ کریں قرآن پاک میں، سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کا مطالعہ کریں تو یہ تحویل قبلہ، شفٹنگ آف قبلہ ایک بڑا موضوع ہے. 2 رکوعوں میں آیا ہے. رکوع نمبر 17 اور 18 سورۃ البقرہ کا، دوسرے پارے کے بالکل شروع میں 2 رکوعوں میں یہ موضوع آیا. اور یہ شفٹنگ آف قبلہ بڑا اہم موقع ہے. یہ شفٹنگ آف امہ کا اظہار بھی ہے. بیت المقدس وہ نسبت بہرحال بنی اسرائیل کی طرف بھی تھی، اب اس کی بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل معزول کیے جا رہے ہیں. پہلے امت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، امت مسلمہ کی، کتاب کو تھامو، پیغمبر کا مشن سنبھالو. مگر انہوں نے کتاب پر سے پشت ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہ کی. اللہ نے ان کو معزول کر کے مجھے اور آپ کو رسول اکرم علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا، امت وسط قرار دیا. سورہ البقرہ ہی میں دوسرے پارے کے شروع میں البقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دو اور اللہ کے رسول علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قول سے بھی گواہی دی،
اپنے عمل و کردار سے بھی گواہی دی، اور 23 برس کی جد و جہد برپا کر کے، جس میں بدر، احد، احزاب اور فتح مکہ کے معاملات بھی ہیں، تب اللہ کا دین غالب ہوا۔ قول سے گواہی، کردار سے گواہی، اور اللہ کے دین کو غالب کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے گواہی دی۔ یہ گواہی اب ہم نے پیش کرنی ہے، قول سے، کردار سے، اور اجتماعی طور پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے ذریعے سے۔ یہ گواہی اب ہم نے دینی ہے۔ تو شفٹنگ آف قبلہ، تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی، صرف قبلے کی تبدیلی نہیں، وہ امت کی بھی تبدیلی تھی، اور اب ہم امت مسلمہ، امت وسط ہیں، اور ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی گواہی قول سے، کردار سے اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے یہ ہم نے پیش کرنی ہے۔ کتنے لوگوں کو بات یاد رہتی ہے؟ بس مسجد قبلتین گئے، 2 رکعت ادا کی، کچھ کھا لیا پی لیا، گرمی لگی تو جوسز بھی لے لیے، آئس کریم بھی کھا لی، واپس آ گئے۔ نہ نہ نہ، اتنی سی بات نہیں ان زیارات میں، ان یادوں کو تازہ کرنا چاہیے۔ یہی اس پوری سیریز کا حاصل ہے، یاد حرم کے عنوان سے۔ پھر میدان احد کی طرف ہم جاتے ہیں اور شہداء کی قبور کی طرف جاتے ہیں۔ گو کہ اس کو ایک باؤنڈری بنا کر محفوظ کر دیا گیا، مگر وہ قبور دکھائی تو دیتی ہیں، کچھ یاد تو تازہ کیجئے۔ 70 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے رسول اکرم علیہ السلام نے پیش کیے۔ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بھی آپ نے دیکھا، جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ کتنوں کو یاد ہے یہ خون کیوں بہا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کا خون اطہر بہا ہے، آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ بس وہاں بھی لوگ آئس کریم کھا لی، باجرہ کبوتروں کو ڈال دیا، عورتوں نے مہندی خرید لی، کچھ جڑی بوٹیاں ہم نے خرید لیں، ہم نے کچھ جوسز پی لیے، ہم نے کوئی ویڈیوز بنا لیں، ہم نے کوئی پکچرز کھنچوا لیں، ہم نے اسٹیٹس اپڈیٹ دے دیا، رہ گئے رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ نہ نہ نہ، ان زیارات میں میدان احد میں جب جائیں تو شہداء، سبحان اللہ، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں، مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ شہداء کو حیات جاوداں، ہمیشہ کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیا وہاں جا کر شوق شہادت ہم میں بھی پیدا ہوتا ہے؟ ذرا کچھ رک کر، ذرا سا مراقبہ کر کے، احد کی یاد کچھ تازہ کرتے ہوئے، حق و باطل کے مارکے کے حوالے سے کچھ ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے، کچھ ایڈمونیشن، نصیحت ہمیں ملتی ہے، کچھ شوق شہادت ہم میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی قربانیوں کا کچھ احساس ہمیں پیدا ہوتا ہے۔ دین آج ہم تک پہنچا تو ان قربانیوں کے طفیل پہنچا۔ ان زیارات میں یہ بھی مقصود پیش نظر رہے، وہ یادیں تازہ ہوں، وہ مشقتیں جھیلنا، وہ صبر کے مراحل سے گزرنا، وہ راہ خدا میں خون کے قطرے پیش کرنا، وہ راہ خدا میں جان کے نذرانے پیش کرنا، یہ بھی تو یاد آنا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چوتھی بات، زیارات و تاریخی مقامات کے اعتبار سے بقیع الغرقد کا معاملہ، یعنی جہاں نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں، 10,000 کے قریب کم و بیش کہا جاتا ہے، صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، دفن ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ سنت کی پیروی میں ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ البتہ جن کو تجربہ ہے، اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ کیسا ہے قبرستان؟ بس مٹی ہی مٹی ہے، کوئی خاص علامتیں نہیں ہیں، کوئی خاص ہلا گلا نہیں ہے وہاں پر، لگتا ہے کہ ہاں یہ مٹی ہی مٹی ہے۔ ہم بھی مٹی سے ہیں نا۔ سورہ طٰہٰ میں ذکر آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ ان قبور کو دیکھ کر تو عبرت ملتی ہے، ہم مٹی ہی مٹی ہو جائیں گے اور ایک دن کھڑے کر دیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو بہرحال وہاں بقیع کے قبرستان جانا یہ بھی مسنون عمل ہے، عورتوں کو منع کیا گیا، وہ دور سے دعا کریں۔ مردوں کو جانا چاہیے زیارت کے لیے اور اپنی موت کی بھی یاد تازہ کرنی چاہیے اور کل کی پیشی کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ زیارات و تاریخی مقامات کے اعتبار سے 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ کی زیارات میں سے غار حرا، غار ثور کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 2، مدینہ منورہ کی زیارات میں سے مسجد قباء، مسجد قبلتین اور میدان احد کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 3، مقصد زیارت کیا ہے،
یہ بیان ہونے سے بات رہ گئی، اشارہ تو آ گیا۔ مقصد زیارت صرف فوٹوگرافی نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ سے وابستگی ہو، اسلام کی تاریخ ہمارے سامنے آئے، اور یہاں مراد دور نبوی کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی قربانی، صحابہ کرام کی قربانی، کس قدر مشقتیں انہوں نے جھیلیں، تب اللہ کا دین غالب ہوا، یہ سب یاد آئے۔ محض فوٹوگرافی، محض بس ہلہ گلا، محض پکنک اسپاٹ، محض کھانا پینا، یہ مقصود نہ ہو ان زیارات میں۔ مقصود ہو کہ وہ یادیں تازہ ہوں اور شوق شہادت ہمارے اندر پیدا ہو، جذبہ جہاد ہمارے اندر پیدا ہو، دعوت دین، اقامت دین، نفاذ دین، غلبہ دین کی جد و جہد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، یہ زیارات کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور بقیع کی حاضری، اس کا بھی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہاں ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا، حجۃ الوداع کے موقع پر معروف روایت کے مطابق کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش۔ 10,000 کی قبریں کم و بیش بقیع میں ہیں، باقی کدھر ہیں؟ اور علاقوں میں بھی ہوں گی، سب کی تو یہاں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی قبریں افریقہ کے جنگلات یا افریقہ کے علاقوں میں بھی، چائنا میں 1-2 قبور کا ذکر ملتا ہے، مکران کے ساحل پر ذکر ملتا ہے، ترکیہ میں ذکر ملتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ سارے عالم میں صحابہ کرام پھیل گئے۔ کیوں؟ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو یہ جذبہ اللہ کے دین کی خدمت کا یہ بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اب آئیے مدینہ منورہ کے فضیلت کے تعلق سے مختصراً 9 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یاد حرم کے تحت یادیں ہی تو تازہ کرنی ہیں۔ آئیے مدینہ منورہ کے فضیلت کے تعلق سے چند باتیں۔ پہلا نقطہ، ایک نماز کا ثواب۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب معروف مستند روایات کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ بڑی بات ہے، ایک نماز کا اجر مستند روایات کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے، جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں پر صبر کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ سفر کی مشقت ہے، دیگر امور کی مشقت ہے، یا کوئی بیماری، کچھ اس طرح کا معاملہ، جو یہاں کی مشکلات میں صبر کرے اور سختیوں پر صبر کرے، نبی علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ نمبر 3، ریاض الجنہ یا روضۃ الجنہ، ممبر رسول علیہ السلام اور روضہ رسول علیہ السلام کے درمیان کی جگہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک باغ ہے۔ اللہ اس باغ کی بھی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اور جنت الفردوس بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نمبر 4، بڑی ایک اور اہم بات، طاعون، پلاگ جسے کہا جاتا ہے، بیماری ہے نا، پلاگ، طاعون سے حفاظت۔ فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکتا، ایسی وبا وہاں پر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ مدینہ طیبہ بھی، اس کو اللہ نے پاک اور صاف رکھا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 5، محبت الہی کا مرکز۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی دعائیں حضور نے سکھائیں کہ اللہ ہمیں مدینہ شریف کی محبت عطا کر دے، تو جو مدینہ سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 6، برکت کی دعا۔ حضور کی بڑی برکت والی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے رزق اور پیمانہ ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے جو بھی طریقے ہیں، جس کو صاع اور مد کہا جاتا ہے، یعنی یہ میجرمنٹ کے کچھ معیارات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے رزق اور پیمانے میں مکہ مکرمہ سے دگنی برکت کی دعا فرمائی۔ حضور کی دعائیں ہیں مدینہ طیبہ کے لیے۔ نمبر 8، عظیم عظمت والا پہاڑ، سبحان اللہ، عظیم فضیلت والا پہاڑ کون سا؟ سب کو یاد آگے جی، احد کا پہاڑ۔ احد وہ پہاڑ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم سے محبت کرتا ہے احد اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عظمت بیان ہو رہی ہے اس احد پہاڑ کی فضیلت کے تعلق سے۔ اور نویں بات، بہترین قیام گاہ۔ کیا مطلب؟ کائنات کی سب سے مقدس ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہیں۔ یہ فضائل ہیں، بہت سارے فضائل میں سے 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی مدینہ منورہ کے بارے میں۔ ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر، حضور کی شفاعت اس کے لیے جو مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے، ریاض الجنہ کا تذکرہ ہوا، طاعون سے حفاظت کر دی گئی مدینہ منورہ کی، اللہ کی محبت ان کے لیے جو محبت کریں مدینہ منورہ سے، برکت کی دعا حضور نے فرمائی اس کے رزق کے لیے، مدینہ شریف کے رزق کے لیے، مدینہ میں موت آئے تو بلکہ یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی، معاف کیجیے گا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں وفات پا سکے، یعنی قیام وہاں پر کر سکے، وہ وہاں کوشش کرے کہ وہاں جو لوگ انتقال کر جائیں، حضور فرماتے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اپنا مقام وہاں پر بنانے کی کوشش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، تمہارا آخری وقت وہاں پر گزرے۔
پھر عظمت والا فضیلت والا پہاڑ احد، اس کا تذکرہ، اور یہ بہترین قیام گاہ حضور خود یہاں پر آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ شریف کی محبت اور اس کی زیارت عطا فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور یاد حرم کے حوالے سے ایک اور نشست انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔